الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن أدري قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاء والحكم نفس الوداع لقبر أنت ساكنه فيه الأفاف وفيه الجود والكرم وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا بالأمر المطاع نحن جوار من بني نجار يا حبذا محمد من جاري اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. صاحب صدر گرامی قدر معزز حاضرین، دوستو، بزرگوں، بھائیو، قرآن پاک کی چند آیاتیں پڑھی ہیں. اللہ تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ دوستوں کو، بزرگوں کو، اور اللہ تعالی مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق بخشے. ہمیشہ سیرت النبی کے موضوع پر اس عشرہ میں جلسے ہوتے ہیں. اللہ آپ کی کوششوں کو منظور فرمائے. آپ کا آنا، بیٹھنا، سننا اور سنانے والوں کا سنانا اللہ تعالی منظور فرمائے، اور اللہ تعالی ہر آدمی کو ریا سے محفوظ رکھے اور بچائے.
قیامت تک کے لیے دین کی سربلندی کے لیے نبی پاک کی امت میں سے ایسے لوگ رہیں گے جو کوشش کرتے رہیں گے. کوئی یہ اور بات ہے تھوڑے ہوں یا زیادہ، لیکن اگر گھٹتے جائیں گے، تھوڑے ہوتے جائیں گے تو اتنی ایمانی پاور بڑھتی جائے گی. اللہ تعالیٰ تھوڑوں سے اتنی خدمت لے لے گا جتنا کثیر جماعت سے لیتا ہے. 313 تھے 1000 کافر کے مقابلے میں، تو اللہ نے پوری مدد فرمائی تو 313 کے ہاتھوں سے اقتدار والی جماعت اور بڑے بڑے پوپ ابو جہل اور ان کے ساتھیوں کو خدا نے سرے میدان شکست دی. سب کچھ ہے تو اللہ کی طرف سے، پر اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے کہ یہ کس پانی میں ہیں اور دین کے لیے یہ کتنی قربانی دیتے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک بھی نبی آپ نہیں بتلا سکتے کہ کسی نبی کو اللہ نے یہ اجازت دی ہو کہ آپ نے دین کے لیے، توحید کے لیے، اسلام کے لیے بڑی تکلیف برداشت کی ہے ایک عرصے تک، اب آپ چپ کر کے بیٹھے میں ان بے ایمان کافروں کے ساتھ نپٹ لوں گا، یہ کہیں نہیں ملتا. جب نبیوں کو اجازت نہیں، چاہے چہرے زخمی ہوئے، ہڈیاں مبارک ٹوٹی، ملک چھوڑنا پڑا، کنبا برادری چھوڑنی پڑی، اللہ نے اجازت نہیں دی کہ اچھا اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ. تو جب انبیاء کو اجازت نہیں تو اور کون مئی کا لال ہے یہ دم بر سکے کہ اب مشکلات ہیں، حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم دین کی تبلیغ کو چھوڑ دیں، یہ زندقہ اور بے دینی ہوگی. ہر دور میں حق کہنے والے بھی رہیں گے اور سزائیں دینے والے بھی رہیں گے، لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ جو کرسی پہ آتا ہے وہ انسانی ہوش میں نہیں رہتا. ان کو ہوش نہیں ہوتی، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پہلے جو تھا ان کے ساتھ کیا حشر ہوا، وہ یہ نہیں دیکھتا. یہ نشہ کرسی کا ایسا ہے کہ آدمی کو بد مست اور بے ہوش کر دیتا ہے. تو دوستو، بزرگوں، بھائیوں، میں نے عرض کرنا ہے مقام نبوت کہ نبی کس کو کہتے ہیں. بڑی حیرانی کی بات ہے کہ بھٹو کی حکومت نے مرزائیوں کو کافر قرار دیا، جن کو کہتے ہو کہ شرابی حکمران تھا. اس نے عوام کے مطالبے کے پیش نظر مرزائیوں کو کافر قرار دے دیا. اور نمازی صدر جو ہے، نمازی صدر، اب نماز کا پتہ بھی لگ گیا. جتنی ناظم صلاۃ ہیں ان کے ذمے ہے کہ تم تقریریں کرو اور ووٹوں سے صندوق بھر دو. مولویوں کی ڈیوٹی کا ہی پتہ لگ گیا کہ تنخواہ حلال کرو، حرام نہ کرو. اللہ اللہ، میں ان مولویوں سے 10 بستہ عرض کرتا ہوں، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. پھر یہ ممبر تو کم از کم چھوڑ دو، ممبر نبوی. ارے اس پیسے سے بہتر ہے بوٹ پالش کر کے حلال کی روٹی کھا کے اللہ کے مخلوق کو نماز پڑھاؤ، یہ زیادہ ثواب ہے حکومت کے پیسے لینے سے. اب تمہارا انجام نکل آیا کہ ہمیں پالش کرو. اللہ اللہ. تو بھائی صدر صاحب، اللہ تیری حیاتی رکھے، اللہ کرے 1 ارب سال کی تیری زندگی ہو تاکہ ہم تمہیں پھلتا پھولتا. آج میں نے بی بی سے سنا، جو خدا کی قسم
ندامت سے گردن جھکتی ہے جو اس نے کیا. اس نے سارے جھوٹ گنے. یار اعلان وہ کرتے ہیں شرم ہمیں آتی ہے. حیرانی کی بات ہے. اور میں کہتا ہوں یہ مبارک دینے والے مولویوں کو حیا نہیں آتی. بالکل ان کو شرم نہیں ہے. اللہ ان کو حیا دے. خیر تو حق کہنے والے بھی رہیں گے اور ظلم کرنے والے بھی رہیں گے، ورنہ جنت کیسے ملے گی؟ یہ بات نہ ہو تو جنت کیسے ملے؟ بلال سے بڑا عاشق کون ہے؟ سمیہ سے بڑا عاشق کون ہے؟ زنیرہ سے زیادہ مار کھانے والا کون ہے؟ اللہ اللہ. دیکھو پوری کائنات میں سب سے زیادہ جتنی اللہ نے مخلوقاتیں بنائی ہیں سب سے اعلیٰ اور افضل مخلوق حضرت انسان ہے. انسانوں میں اعلیٰ حضور صحیح ہیں اور حضور صحیح کل نبیوں کے نبی ہیں. اللہ کل انبیاء کے سردار ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو کل مخلوقات کا سردار بنایا، بڑی عزت بخشی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. بڑی عزتیں دی ہیں، شان شوکت دیا ہے انسان کو. جتنی کائنات میں مخلوقیں بنائی ہیں سب کا سردار انسان ہے. اللہ اللہ. اور پھر انسانوں میں اعلی انسان محمد کریم صحیح ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. کل کائنات کی رحمت حضور صحیح ہے، حضرت محمد کریم صحیح. جی تو اس شان والے نبی کو بھی گھر میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی اللہ میاں نے. دانت شہید ہو جائیں، ہڈیاں توڑواؤ، ملک چھوڑو، برادری چھوڑو. اگر مکے والے نہیں مانتے تو مدینے تشریف لے جاؤ، پیارا وطن چھوڑ دو، بیت اللہ بھی چھوڑ دو، مدینے پاک تشریف لے جاؤ. وہاں جا کے فوج تیار کرو، 2 4 5 10 یا 313 تک تعداد پہنچے، لڑ پڑو میدان میں. تلواریں ہیں یا نہیں، خوراک ہے یا نہیں، سامان جنگ ہے یا نہیں، آپ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں. 313 کو لے کے میدان میں لڑ جاؤ. میں اللہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ فتح تمہیں ضرور دوں گا، فتح تمہارے قدم چومے گی. آپ کے ذمے ڈیرے لگانا ہے، فتح میرے ذمے. مولوی صاحبان یا لوگ کہتے ہیں او جی ہوں کچھ نہیں بڑھنا، بڑا مشکل ہے جی، اب بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. اب ضیاء صاحب نہیں چھوڑتے. کیوں جی؟ کروڑ سال زندہ رہنا اس نے. آخر اللہ کو پیارا ہونا ہی تو ہے نا اس نے، کہ اس نے 1000 سال رہنا ہے. وہ بھی بیچارہ سچا ہے، وہ بھی ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. ان کو پتا نہیں کہ اگر میں اترا تو قوم کیا حشر کرے گی میرے ساتھ. وہ بھی جہاں تک کوشش ہے کوشش کر رہا ہے کہ اس کرسی کو مضبوط تھامے رکھوں. اگر الگ ہوا، پچھلے دنوں آیا تھا کہ صدر صاحب نے سائیکل چلایا ہے، بڑا صاحب نے ایوان صدر میں سائیکل چلایا. سبحان اللہ. بڑا صدر ہے، پیارا صدر، غریبوں کا خیر کا جی، اور مشقت برداشت کرنے والا. اور میں نے کسی سیاسی دوست سے سنا ہے، اس نے تقریر میں حوالہ دیا کہ اس سائیکل چلانے کے انتظامات پر 70 لاکھ روپیہ خرچ ہوا، جو انتظامات کیے گئے. تو میں نے ان دنوں تقریر میں کہا، میں نے کہا حضرت صاحب ہم بھی آپ کی رعایا ہیں،
غلام ہیں آپ کے، آپ تشریف لیں پشاور کے بازار میں چلا لیں 2 گز، 2 گز راول پنڈی کی راجہ بازار میں چلا کر کے دیکھ لیں کہ مخلوق کی آپ کے ساتھ کیسی محبت ہے۔ اچھا اور چھوڑیے، صندوق رکھ کے یہ جو ریفرنڈم ہونا ہے، صندوق مبارک رکھ کے لوگوں کو یہ اجازت دے دیں کہ میں رہوں یا نہ، اس بات کا ووٹ ہو، اور اجازت ہو آزادانہ پرچی ڈالنے کی، انشاءاللہ پھر گن لینا کہ پرچی کتنی بڑی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالی رحم کرے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرماوے۔ جب آدمی کے پاس اقتدار آتا ہے تو دماغ پر جو ہے نا بھوت سوار ہو جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ، ایک آدمی آج مجھے کہہ رہا تھا جی قیامت تک ایسا صدر نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا بالکل، یہ ہے بھی آخری، ایسا صدر نہیں آ سکتا۔ مولانا ہے کہ ہندو فوت ہو گیا، ہندو دیہاتی جٹ فوت ہو گیا، اس نے ہندو کا قرضہ دینا تھا کسی بنیے کا، تو بنیے بڑے استاد تھے، وہ لکھ کے ہر چیز رکھتے تھے، تو اس نے کڑک کی زبان میں بندی لکھ کے رکھی ہوئی تھی کہ میں نے فلاں آدمی سے اتنے 1000 روپیہ لینا ہے۔ وہ بیچارہ فوت ہو گیا، تو ہندو کو بڑا افسوس کہ بھی چلو مرنے والا تھا، مر گیا، دفع ہو گئے، لیکن میرے تو پیسے گئے۔ تو وہ اس کو کسی نے کہا کہ ان کا لڑکا جو مرنے والے کا ہے بہت نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، پاکستانی ہے، تو وہ آپ کو آپ کے پیسے نہیں کھائے گا، دے دے گا آپ کو، آپ جائیں تو صحیح۔ وہ بیچارہ بندی کھاتا لے کے آیا، تو اس کے لڑکے کو کہا کہ تیرے باپ نے میرے پیسے دینے تھے، بڑا نیک تھا، ان کی میری بڑی دوستی تھی، بڑی یاری تھی۔ تو اس کے لڑکے نے کہا میں قربان جاؤں ابے کے جوتے کی غبار پر، ماں باپ بڑے عزیز ہوتے ہیں، چاہے کروڑ روپیہ بھی اس نے آپ کا دینا ہے میں کیوں نہ دوں، میں ضرور دوں گا، لیکن آپ تحریر تو دکھائیں کہ کہیں ثبوت ہے۔ اس نے کہا جناب یہ تحریر ہے۔ اس نے کہا وہ تو پڑھا ہوا نہیں تھا، ان پڑھ تھا، انگوٹھا لگاتا تھا۔ اس نے کہا یہ انگوٹھا لگا ہوا ہے تیرے باپ کا۔ اس نے کہا بالکل یہی ہے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ 2 سال کے بعد آج مجھے ابے جان کے انگوٹھے کی زیارت ہو گئی، مجھے دکھاؤ نا کاپی، بندی کھاتا اس نے لیا اور رونا شروع کیا۔ اب ہندو نے سمجھا کہ واہ واہ بات بن گئی، بہت ہی فرما بردار بیٹا ہے۔ نالے اس نے بندی لی اور نالے رونا شروع کیا اور چاٹنا شروع کیا بندی کو۔ نالے روئے، اب وہ ہندو سمجھے کہ رو رہا ہے، چوم رہا ہے، ساری تحریر چاٹ لیا، نہ انگوٹھا، نہ کوئی لفظ، نہ کوئی زبر، نہ کوئی زیر، نہ کوئی پیش۔ جب صفائی ہوگی تو اس نے منہ صفا کیا اور کہنے لگا کہاں ہے میرے ابے کی تحریر؟ اس نے کہا یہ جو تھی، انہوں نے کہا یہ تو صاف کاغذ ہے، کچھ نہیں لکھا ہوا، چاٹ جو کیا لکھا ہوا کیا ہوتا۔ ہمارے حضرت صاحب جو ہے نا صحیح، ان کو اسلام کا بڑا غم ہے۔ نحمدہ و نصلی ریفرنڈم اللہ اس کی حیاتی رکھے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے۔ دال 16 روپے، گوشت 10 روپے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے نزدیک وہ بندہ پسند ہے جو مخلوق کا خدمت گزار ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وادی صحبان میں لیٹے ہوئے رو رہے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں،
مجھے سنبھال لو، میں تیری مخلوق کی خدمت نہیں کر سکتا، اب رات کو جاگ کے گلیوں میں پہرا نہیں دے سکتا، اب میں حکومت کے قابل نہیں کہ قیامت والے دن کہیں نہ پوچھو کہ تم نے مخلوق کی خدمت کیوں نہیں کی تھی۔ سربراہان مملکت، او دنیا کے سربراہو، کرسیوں پہ مرنے والوں، ایک اور جہان بھی ہے جہاں موت نہیں آئے گی، ایک اور جہان ہے سچا پختہ جہاں موت نہیں آئے گی، آباد الآباد، جنتی جنت میں ہوں گے اور جہنمی جہنم میں ہوں گے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا کہ اگر آپ اس دن مسلم لیگ میں شامل ہو جاتے تو آج وزارتیں ہوتی، تو شاہ صاحب نے فرمایا ارے اللہ کے بندے، 35 لاکھ خون اور 36,000 لڑکی کے زنا کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا بتانا، میں نے تو اپنا اور میرے اکابر نے دامن صفا کیا، اور قیامت والے دن دامن جھاڑ کے اٹھیں گے، اللہ ہم نے جو بات کہنی تھی کہہ دی، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ارے کرسی کوئی چیز نہیں ہے، جب قیامت والے دن پوچھا جائے گا نا، اللہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، قرآن ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب پورے میدان میں کوئی درخت نہیں، میدان معاشر میں کوئی پہاڑ نہیں، کوئی ٹیلا نہیں، چٹیال میدان، اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، او دنیا کے بادشاہوں حکمرانوں جواب دو، آج حکومت کس کی ہے؟ ختم نبوت کے جوانوں پہ گولی چلانے والے جواب دو، حکومت کس کی ہے؟ نظام مصطفیٰ کو اپنی چالوں سے برباد کرنے والے جواب دو، حکومت کس کی ہے؟ قانون کس کا ہے؟ کیا تم نے سمجھا تھا کہ ہمیشہ رہنا اس دنیا میں؟ اللہ، کہیں زیادہ اللہ شاہ بخاری کھڑے ہوں گے، حسین احمد مدنی کھڑے ہوں گے، مولانا بن نوری، مفتی محمود کھڑے ہوں گے، اور کہیں سے حضرت لاہوری کھڑے ہوں گے۔ میرا اللہ، مجھے تو برف کی چاٹوں پہ لٹا دیا گیا، مجھے تو برف کی چاٹوں پہ لٹایا گیا تھا، لیکن نہ میری گردن جھکی تھی نہ میں بکا تھا۔ ہو مبارک باد تجھ کو اے زمین دے بند، ہو مبارک باد تجھ کو اے زمین دے بند، تو نے دنیا میں کیا ہے دین کا جھنڈا بلند۔ نعرہ تکبیر، حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا فضل الرحمان، میں گناہ کی تھے غازیو کاری مفتیو حافظ، سب کے سب تھے درد مند، سب کی فطرت ارجمند، یاران چقدر راہ دو رنگی دارند، مسافے بابغل دین فرنگی دارند، پیوستائے باہم کیوں مہرا ہائے سترنج، در دل ہما فکر خانہ جنگی دارند، وارث تخت رسالت دار پر کھینچے گئے
مسجد و محراب و منبر کی زبانیں کٹ گئی. کوچاؤ بازار میں خاک حرم اڑنے لگی. بوزر و سلمان و طارق کی سنانیں کٹ گئی. ہم مسلمانانے افرنگی ماب چشمہ کوثر بجویند از سراب. ہندیانے خسرا بیدار کرد بندگانے نوسرا احرار کرد. خون خود را در رہے کوثار ریخ ولیک بے حریت در ہند بیخ. یہ ان کی کمائی ہے صدقہ. پورے میدان معاشر میں امیر بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، ظالم بھی ہوں گے، مظلوم بھی ہوں گے، دیوبندی بھی ہوں گے، بریلوی بھی ہوں گے، شیعہ بھی ہوں گے، سنی بھی ہوں گے. حساب ہوگا نا رتی رتی کا اللہ. اور جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے. کوئی تکلیف میدان معاشر کی ان کو نہیں ہوگی. اللہ لیکن بے دین تڑپتے ہوں گے. اللہ زمین تانبے کی ہوگی سورج نیزے کے قریب جیسے بچی میں دانے پکتے ہیں. اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم. او تم نے اپنی شاہی اور حکومت کے زور پر مظلوموں پر ظلم کیے تھے. تم نے خدا کے میرے نام لینے والوں پر طرح طرح کے مصائب ڈھائے تھے. تمہیں قیامت بھول گئی تھی. آؤ تمہارے پر فریادی یہ کروڑوں بندے کھڑے ہیں اللہ. اور یہ خوشامدی ملا بھی پیش ہوں گے. ہاں ہاں سوال تو ان سے ہوگا نا. جیسے اکبر کو فیضی ملا تھا. میں تو دعا کرتا ہوں اللہ چاہے 2.5 گھنٹے کی حکومت دے دے ہمیں ایک دفعہ تو دے دے. پہلا کام میں نے یہ کرنا ہے جو لوسیوں کا صفایا کرنا ہے. خوشامدی خوشامدی بے ایمان خوشامدی جھولی چک کڑچے چمچے اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن، مذہب کے دشمن، معاشرے کے دشمن جو اقتدار پہ آیا ان کے ساتھ ہاتھ کان پہ اللہ ہی اللہ. ملتان میں جاؤ نا اندھوں کی قطار ہے. 150 اندھا اکٹھا خرید مانگتا ہے اور ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. یہ خوشامدی وہی ہے. ایک نے ایک سریا ہوا اور پیچھے اس کے ساتھ سور ملانے والے ہو گئے. اللہ ان کا منہ بھی نصیب نہ ہو خوشامدیوں کا. دنیا میں بدترین مخلوق نبی علیہ السلام نے ان کو کہا. حضور سے نے فرمایا قیامت کے نزدیک بدترین وہ مولوی ہوں گے اللہ اکبر جن سے فتنے نکلیں گے اور جن میں داخل ہوں گے. فرمایا بدترین قیامت کے نزدیک مولوی ہوں گے. اللہ تعالیٰ بچائے. خوشامدیوں کی کوئی زندگی نہیں. کار کرتا تھا، دولت کے نشے میں تھا، اقتدار کے نشے میں تھا. لے جائیے جہنم کے کنارے پر اور جہنم میں جلتے ہوئے لوگوں کو دکھائیے، پھر ان کو بھی ڈال دیجیے. هذه جہنم الذی یکذب بها المجرمون یطوفون بینہا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جہنم ہے جن کا انکار کرتے تھے. بتلاؤ تمہاری دولت کہاں ہے، اقتدار کہاں ہے، حکومتیں کہاں ہیں. قیامت میں کل شہنشاہ سامنے ہوں گے، حکمران سامنے ہوں. وہ میاں ان لوگوں کی بھی گزر گئی ہے. اللہ جو ظلم کی چکی میں پستے رہے گزر ان کی بھی گئی.
جنہوں نے ساری رات عیاشیاں کی بستروں پر دونوں کی گزر گئی، لیکن قیمتی زندگی ان کی گزری جن کی خدا کی یاد میں گزری، جہاد میں گزری، چچی پیستے اللہ کے دین کے لیے گزری ہے، کندھے پہ بستر اٹھا کے مسجد میں سوتے ہوئے گزری، لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہوئے گزری۔ زندگی ان کی اعلیٰ ہوئی کہ جن کے لیے جنت کے سارے دروازے کھلے ہوں گے کہ جہاں سے تیرا جی آئے داخل ہو جا۔ ابو جہل کی بھی زندگی تھی، پر میرے صدیق کی بھی زندگی، اقتدار ان کے پاس تھا، طاقت ان کے پاس تھی، قوت ان کے پاس تھی، برادری ان کے ساتھ تھی، دولت ان کے پاس تھی، اور ان کے لیے جہنم کی خبر، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بڑا عذاب ہے دردناک۔ اور صدیق کے لیے مارے تو کھائیں، ہڈیاں تو توڑوائیں، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او میرا صدیق تو متقیوں کا امام ہے، متقی نہیں کا اتقا، اسم تفضیل کا صیغہ، متقیوں کا امام۔ نبوت کو کندھے پہ اٹھایا، غار میں لے گیا، اور اتنی بڑی چڑھائی ہے کہ نوجوان تھک جاتے ہیں، جہاں یہ بوڑھا نبی پاک اٹھا کے لے گیا، غار میں سلایا، کپڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سوراخوں کو بند کیا، بدن کا لباس نہ چھوڑا اللہ، اور جو باقی سوراخ تھا پاؤں لے کے بیٹھا، اور سانپ نے وہاں کاٹا، پر حضور صحیح گود میں تھے۔ اللہ واہ صدیقہ تیرا نصیبہ، جگانا پسند نہیں کیا کہ جان نکلتی آئے نکل جائے، پر نبوت کی نیند میں خلل نہ آئے۔ ادھر سے ابو جہل بے ایمان نے آواز دی، پارٹی کے ساتھ تھا، سوراخوں سے صدیق اکبر دیکھا کہ ہائے کندھے پر نبی پاک اٹھایا، اتنی لمبا سفر کیا، مکہ چھوڑا، برادری چھوڑی، رشتہ دار چھوڑے، اس سردار دو عالم کے لیے، اور اتنی مشکلات سے پہاڑوں میں چھپتا چھپا تھا، نبی پاک کو غار میں لے آیا، گود میں سلایا، لیکن اس بے ایمان ابو جہل کو کیسے پتہ لگ گیا یہ تو اب سوراخ سے داخل ہوگا اور میرے محمد پاک کو نہیں چھوڑے۔ لیکن صدیق اکبر اس فکر کے باوجود نبی پاک کو گود میں بڑی بے فکری کے ساتھ لٹائے ہوئے ہیں، جبکہ پورے بدن میں سانپ کی زہر اثر کر گئی۔ اور جب ابو جہل پر نظر پڑی تو اس ڈر کی وجہ سے کہ یا اللہ میرے محبوب کو کہیں ابو جہل دیکھ نہ لے، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تو نبی پاک کے چہرے انور پر قطرے گرے پانی کے آنسو کے، تو حضور صحیح کی آنکھ کھلی، صدیق کیوں روتے ہو؟ یا حضرت دشمن باہر کھڑے ہیں اسی لیے روتا ہوں کہ کیا ہوگا؟ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بے ایمان ابو جہل کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو سنت نبوی ہے، تکلیفیں اٹھانا، قید میں جانا، ہجرت کرنا، ملک چھوڑنا، یہ تو نبی کی سنت ہے، قسمت والے کو نصیب ہوتی ہے۔ ہر کو یہ تکلیفیں تھوڑی
نصیب ہوتی ہے۔ حضرت بخاری صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے اکابر نے، حضرت لاہوری فرماتے تھے کہ ہمارے اکابر نے جتنا روحانی ترقی کی ہے جیل میں کی ہے۔ گرمی کا موسم ہو، 18 سیر دانے ہوں، خوراک نہ ہو، آٹے میں ریت ملی ہوئی ہو، دال میں گھی نہ ہو، اس میں تیل نہ ہو، پانی میں ابلی ہوئی ہو، نمک مرچیں نہ ہوں، خوراک یہ ہو، اور دانے 18 سیر پیسنے ہوں گرمی کی جیل میں، تو پھر ادھر چکی پیسے اور ادھر قرآن پڑھے، پھر اس کو ولی اللہ نہ کہے تو کس کو کہے؟ اور کرائے کے مکان سے جنازہ اٹھا۔ اللہ قیامت والے دن ہمیں ان بزرگوں کی جوتیوں میں اٹھا۔ اللہ اکبر! کیا لوگ تھے جن کا اوڑھنا بچھونا سب کچھ زندگی کا لب لباب اللہ کی رضا تھا۔ مولانا فرما رہے تھے تبلیغی جماعت کے متعلق، اللہ ان کو خوش رکھے، لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق کا مظہر یہی لوگ ہیں۔ اللہ واسطے کلمہ سنائیں اور سنیں، پڑھائیں اور پڑھیں۔ آپ نے دیکھا منظر، رائے ونڈ کا منظر بھی دیکھا، ہمارے یاروں نے بھی مقابلہ کیا تھا، اللہ ان کو خوش رکھے۔ انہوں نے بھی اپنی تبلیغی جماعت بنائی تھی چندہ کر کے کہ جو بندیوں کی جو ہے ہم نہ بنائیں۔ یہاں آپ کے پشاور سے بسم اللہ پڑھی، جہلم کے پاس سب کچھ ختم ہو گیا، نہ کرایہ نہ چندہ نہ پیسہ، بس وہاں سے نکلے ہر ایک گھر پہنچ گئے۔ اور پھر ہمارے شیعہ دوست یہ بھی مطالبے بنوانے اسلام آباد آئے تھے، کل ملنگ اکٹھے ہو کے آ گئے، سب دوری ڈنڈے اٹھائے ہوئے اور گلے کے اندر کنٹھے ڈالے ہوئے، علی علی علی۔ جب اسلام آباد ڈر ہوا پولیس کو کہ شاباش ان کی مرمت کرو، نہ ملنگ رہا نہ ملنگڑی رہی، سب بھاگے اور آج تک نام نہیں لیا، آج تک پھر نہیں دوہرایا کہ فقہ حنفی نہ ہو فقہ جعفری ہو، سارا قصہ ختم ہو گیا۔ اگر حق اور جھوٹ کو دیکھو تو یہ دو واقعے کافی ہے۔ اللہ نے یہ دیوبندیوں کو طاقت دی ہے، جب سے پیدا ہوئے باطل سے لڑتے آتے ہیں، اور بھائی یہ کمال کی بات ہے کہ 1 گھنٹے کے لیے بھی اقتدار نہیں ملا تو بھی زندہ ہیں، جا رہے ہیں، دن بدن ترقی ہے، مدرسے ہیں، جماعتیں ہیں، تبلیغی جماعت ہے۔ اللہ پوری دنیا میں تبلیغی جماعت چھا گئی ہے، پوری دنیا میں۔ اللہ ان کو خوش رکھے، اللہ ان کے صدقے ہمارے منہ کالے دھو دے، اللہ ان کی کوششوں کو کامیابی نصیب فرمائے۔ تو جہاں 35 لاکھ 26 لاکھ کا اجتماع ہو، انہوں نے بھی اپنی کانفرنس کی تھی رائے ونڈ میں، ان کو بھی جوانی آئی تھی رائے ونڈ میں جو کانفرنس کی، اور وہ لوگ جو ان کی کانفرنس میں آئے وہ تبلیغی جماعت کے رائے ونڈ کے مرکز میں آ گئے، یار یہ جو ان کو کافر کافر کہتے ہیں دیکھیں تو صحیح وہ ہے کیسے تبلیغی جماعت والے۔ تو انہوں نے آگے سے تولیہ اور صابن اٹھایا ہوا تھا۔ جو بھی بریلوی حضرات کے اجتماع میں آئے تو وہاں تو بلا اتنے رش میں روٹی کہاں ملے، انہوں نے دیگیں چڑھا دی، کھانے بھی کھلائے، صابن سے ہاتھ بھی دھلائے، ذکر الہی بھی بتلایا، کلمہ بھی سنا، آئے ادھر اور چلا دے گئے ادھر، کٹھا کر کے ادھر بھیج دیا خدا نے کہ جاؤ چلا دے کے جاؤ جی۔ اور بھائی یہ کوئی جو بندیوں کا کمال نہیں، یہ نبی پاک کی سنت کی احیاء کے لیے جماعت پیدا ہوئی ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی کا مصداق علماء دیوبند ہیں، ان کو اللہ نے اپنے ذمہ داری پر زندہ رکھنا ہے، قیامت تک کے لیے زندہ رہیں گے، اور دجال ان کے ہاتھوں سے قتل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ امام مہدی آئے گا، لشکر تیار کرے گا اور دجال ان کے ہاتھوں سے قتل ہوگا۔ ابھی اللہ نے بڑی دین کی خدمت کی ہے،
کرنی ہے لینی ہے ان سے، نہ محترم ضیاء الحق ان کو ختم کر سکتا ہے، نہ کوئی اور ختم کرے گا۔ جو ختم کرنے کی کوشش کرے گا وہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا، لیکن یہ رہیں گے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکو سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ کیوں کہ دیوبندی اس دین پر ہیں جو دین کا راستہ نبی پاک اور صحابہ نے، اماموں نے، اولیاء اللہ نے بتلایا۔ اور جو باقی لوگ ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، جہاں کلنگ والے چاول دیکھے وہاں پہنچ گیا، جہاں حلوے کی دیکھ دیکھی وہاں پہنچ گیا، اور جہاں دین کے لیے مار کھانی پڑے گئے ففروا۔ پھر کہتے ہیں فاذهب انت وربك وقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ یہ دو بندیوں کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ بھئی دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم بن یا سنگ ہو جا۔ جو بندی پختے قلعے کی طرح کھڑے ہیں اور انگریزوں کو نکالا۔ حکومت تو نہ ملی لیکن ڈیوٹی پوری ادا کی، انگریزوں نے بدلہ لیا۔ اچھا نکال تو رہے ہو، ہم اپنی ایسی اولاد مسلط کر کے جا رہے ہیں کہ تم بھی شارحیاتی ان سے جیلیں کاٹتے رہو گے۔ بھگتے بھی کوئی بات نہیں، ایک کالا انگریز، ایک گورا انگریز۔ گورا چلا گیا، کالا ہے، اللہ ان کی حیاتی رکھے۔ اگر ابا نہیں رہا تو بیٹا بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کرے گا انگریزی تہذیب تمدن نہیں رہے گا۔ ہمت نہ ہاریے۔ انگریز کے ساتھ بھی تو آپ 100 سال جنگ لڑے ہیں، آپ مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ جب اللہ کو منظور ہے فتح دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ اگر فتح نظرے تو کرو کام ورنہ نہ۔ وما علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر۔ آپ ڈروگے نہیں ہیں میرے پیچھے مدری، آپ واز کریں۔ بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اگر یہ تکلیفیں بھی دیں گے تبلیغ کے بدلے میں، جیلوں میں ڈالیں گے تو نگرانی میں کروں گا۔ قرآن شریف میری جھولی میں ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں۔ میں جب پچھلے سال نظر بند ہوا، رات کے 10 بجے انہوں نے مجھے جیل میں ڈالا، تو مجھے تو تجربہ تھا، بسترا میں نے لے لیا تھا، کپڑے لے لیے تھے، ٹیچی کیس لے لیا تھا، جو ضروریات ہوتے ہیں جیل میں وہ میں نے سارے لے لیے تھے، اور میں وہاں پہنچ گیا۔ تو جو جیل کی کوٹھڑی تھی نا، جو جیل کی کوٹھڑی تھی نا، اتنی اندھیری کوٹھڑی تھی، اتنا اندھیری کوٹھی تھی جو اس میں کوئی بلب وغیرہ نہیں تھا۔ اللہ کیا دیکھتے ہو مولانا صاحب ہے، میری طرف دیکھے نا، اندھیر کوٹھی تھی، اس میں بلب نہیں تھا۔ اللہ اللہ، تو جو ہی میں نے دیکھا پانی نہیں ہے، لوٹا نہیں ہے۔ میں نے ان کو کہا بھی مجھے جیل کے اندھیر کوٹھڑی میں تو ڈال رہے ہو، وضو کے لیے پانی تو دو۔ کہنے لگے مولوی صاحب سویرے دیں گے۔ تو میں نے کہا نماز میں نے سورج کے نکلنے کے بعد پڑھنی ہے۔ کہنے لگے اب تالے لگے ہوئے ہیں، پانی نہیں ہے۔ خیر میں سو گیا تو پہلی رات ہی مجھے مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی زیارت ہوئی خواب۔ میں نے یہ سمجھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امداد ہے کہ بزدل نہ ہونا۔ اور عجیب منظر تھا ملاقات کا، جو مفتی صاحب تشریف لائے تو میں نے کہا مفتی صاحب تو فوت ہو گئے تھے، تو یہ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ تو میں آگے بڑھا، میں نے کہا مفتی صاحب ابھی میں نے یہ کہا تھا، تو مفتی صاحب نے اپنے کرتے کے بٹن کھول لیے، فرمایا تم بھی اپنا سینہ کھول کے میرے سینے کے ساتھ سینہ لگاؤ۔ اس طرح میں ملا تو میں نے فوراً پوچھا، میں نے کہا مفتی صاحب آپ جلسوں میں کیوں نہیں آتے؟ تو مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب تم جو آ گئے ہو کام شروع کیا ہے تو میں بھی آؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ تم جو بزدل بن گئے تھے میں کیسے آتا؟ جی
اب تو ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں، تقریر کے بعد نعرے کیسے لگتے ہیں، انعام کیا ملتا ہے، وہ دیکھتے تھے کہ خدا کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے۔ اللہ، ایک آدمی کی 2 لڑکیاں تھیں، وہ جوان ہو گئی، تو اس نے کہا کہ بھی جوان ہے تو شادی کروں، کیونکہ آج کل کے لوگ تو نہیں نہ کرتے، جو نئی روشنی کے لوگ ہیں یہ شادی نہیں کرتے، وہ بیچاری خود جا کے شادیاں کر لیتی تنگ آ کے، کیونکہ پڑھے لکھے لوگوں کی جو شادیاں ہیں وہ تو ہر وقت ہوتی ہیں، تو شریفوں کی شادیاں کبھی کبھار ہوتی ہیں۔ بقول مولانا غلام غوث کے شام لاٹ ہے، تو اس نے ایک اپنی لڑکی جو تھی کمبھاروں کے ہاں شادی کر دی اور ایک کی ارائیوں کے ہاں کر دی۔ تو اس کو سال کے بعد بیوی نے کہا جا کے لڑکیوں کا پتہ تو کرو خوش ہیں کہ نہیں، شادی تو کر دی۔ باپ ان کا کوئی کھانے پکانے کی چیز لے کے چل پڑا، سیدھا چلا گیا جن کی شادی کمبھاروں کے ہاں ہوتی اس بچی کے پاس جا کے بیٹھ گیا، حال حوال پوچھا، بیٹی کیا حال ہے، خاوند کا رویہ تیرے ساتھ ٹھیک ہے، ساس کا رویہ ٹھیک ہے، محلہ والوں کا ٹھیک ہے، گزر اوقات اچھا ہے؟ اس نے کہا ابا جی الحمدللہ الحمدللہ بہت خوش ہوں، لیکن ایک تکلیف ہے، کیا کہ میرا خاوند جو ہے وہ برتن بناتا ہے مٹی کے، تو ہمارا اس پر گزارا ہے، برتن بنا کے آوا چڑھاتا ہے تو بارش آ جاتی ہے تو سارے کا سارا آوا برباد ہوتا ہے، چوتھا آوا برباد ہو رہا ہے، برتن ہی نہیں پکتے، تو کیا گزر اوقات ہوگی ہماری؟ دعا کرے اللہ کرے بارش رک جائے، بارش نہیں رکتی، بے شمار بارش۔ آپ نے کہا بہت اچھا، فکر ہوا اس کو، یا اللہ ان کا تو گزارا برتنوں پر ہے اور وہ بارش رکتی نہیں، اللہ تعالیٰ تو مہربانی فرما۔ واپس آ گیا دوسری کے ہاں جن کی ارائیوں کے ہاں شادی تھی، ان سے پوچھا بیٹی تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا باقی تو سب ٹھیک ہے، بارش نہیں ہوتی، ہمارا کام کھیتی باڑی کا، ابا جی دعا کرو اللہ بارش دے دے۔ اس نے کہا بارش مانگوں یا نہ مانگوں؟ ایک کہتی ہے کہ بارش ہو، دوسری کہتی ہے نہ ہو۔ خیر چپ کر کے آیا گھر میں تو بیوی نے پوچھا پریشان کیوں ہو، مغموم کیوں ہو، بات کیا ہے؟ اس نے کہا 2 میں سے ایک لڑکی بچتی ہے، ایک نہیں بچتی۔ کیوں؟ انہوں نے کہا دعا کرتا ہوں کہ اللہ میاں بارش دے تو کمبھاروں والی نہیں بچتی، اگر دعا کرتا ہوں بارش بند ہو جائے تو ارائی والوں کا خیر نہیں، جو ارائیوں کے ہاں شادی ہے وہ ایک ہے اور ایک نہیں ہے۔ علماء کرام اگر جانا ہے جہنم میں تو پھر خوب مزے کرو، مرغے اڑاؤ، ہر دمبے بن جاؤ، رتے سر بلخی دمبے، کہ وہ کیوں جائیں، جیل سے بھی ڈرو، حق کہنے سے بھی ڈرو، ہاں جی کہ یہ ماشاء اللہ ہے، فلاں چیز ہے، ڈی سی نے روکا ہے، ایس پی نے روکا ہے، جی اگر ارادہ ہے جنت میں جانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، تو پھر حق کہو، چاہے زندگی بھر جیل میں رہو، چاہے پھانسی پہ لٹک جاؤ، 2 میں سے ایک بات ہے۔ اگر تم کہو خدا بھی راضی اور سرکار بھی راضی تو پھر ایک بات تو بنے گی۔ بخاری نے مکان نہیں بنوایا، جنازہ کرائے کے مکان سے نکلا، لیکن حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے درس قرآن میں فرمایا کہ لوگوں سکندر حیات کی قبر کو بھی میں تمہیں دکھاؤں، یہ الفاظ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے، آؤ میں تمہیں سکندر حیات کی قبر دکھاؤں کہ جس کی کوٹھی میں 80 بلاک برف کے روزانہ آتے تھے، آرام کرتا تھا، برف کے 80 بلاک بچتے تھے، اور امیر شریعت اس وقت میاں والی کی جیل میں چکی پیستا تھا خدر کے کپڑوں میں، گرمی میں 18 سیر دانے۔ تو حضرت لاہوری فرمایا اب بخاری کی قبر بھی تمہیں دکھاؤں اور سکندر حیات کی قبر بھی دکھاؤں کہ بخاری جنت کے باغوں میں ٹاٹے مار رہا ہے اور سکندر حیات جیسے مچھلی کو تیل کے کڑھائی میں چھوڑ دیا جائے اس طرح آگ میں پک رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، امیر شریعت سید
ذرا ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے اہل دنیا کے لیے چھوڑ دی ہم نے دنیا کیا فقیروں کے لیے دولت عقبا کم ہے وہ مدینے کی زمین جس میں فروکش ہے حضور اس رتبے میں کہیں عرش معلا کم ہے. میرے عزیز ان کے والد جو تھے مولانا فاروقی صاحب تشریف لائے ہیں. کون فاروقی صاحب نہیں، ہاں مولانا عبداللہ صاحب فاروقی کہتے ہیں اس کو. تو نہیں وہ تو نہیں آ سکے بابا. تا ان کے والد میرے بڑے دوست تھے، میں جیل میں تھا، ہر ہفتے ملاقات کرتے تھے، پرانے آراری شاہ صاحب کے غلام تھے. میں اب یہ بھی تحقیق کریں گے، ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں کہ اسلام کا قانون ہو؟ بولو، اسلام کا قانون ہو؟ سچ کہتے ہیں آپ؟ جو کہتے ہیں ہو ہاتھ کھڑا کریں. صرف نعرے لگانے سے ہو یا اگر قربانی دینی پڑ جائے تو تیار ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میں صدر صاحب سے کہتا ہوں، ہیں تو بڑے لوگ، ہمارا تو کہنا فرض ہے کہ ہمارا ایمان یہ ہے، تم چاہے لاکھ ناظم صلات خرید کرو، کروڑ مولوی بلخی دمبے جیسے خرید کرو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جتنے غریب ہمارے ساتھ ہیں، کراچی سے پشاور تک، پشاور سے کوئٹے تک، اگر تم سب کو جیل کی اندھیر کوٹڑی میں ڈال دو، انشاءاللہ ہم ہر تکلیف برداشت کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں قرآن کے قانون کے سوا کوئی قانون چلنے نہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ ذرا نعرہ تو لگا دو، ایمان تازہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ بکو مولویوں سے بچائے. اللہ اللہ تو ہے قیمت. کہیں ریڈیو میں خبر آتی ہے، کہیں اخبار معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں مر گئے ہیں، شورا والے زندگی میں مر گئے، پگڑ ہیں اتنے اتنے. کیا کرو گے پگڑوں کو؟ کوئی عزت نہیں ہے. حکومت میں آدمی آیا نہیں تھے، ختم، ایمان ہو رخصت ہو گئے. اللہ اللہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمت اللہ، پچھلے دنوں کی بات ہے کہ کسی نے افواہ پھیلا دی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواب زادہ میرے گاؤں میں آ رہے ہیں. صبح 7 بجے کا ٹائم تھا. میں نماز مسجد سے پڑھ کے نکلا تو دیکھا کہ پولیس کی 2 ویگنیں آ گئی. میں نے کہا میری خیر نہیں ہے. السلام علیکم وعلیکم. جی جناب وعلیکم السلام. کہنے لگے آپ کو پتا ہے؟ میں نے کہا کیا چیز کا؟ کہنے لگا آپ کو نہیں پتا. میں سمجھا کہ صدر صاحب فوت ہو گئے. یعنی انہوں نے ایسا تعجب پوچھا. میں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگے آپ کو نہیں علم ہے مولانا فضل الرحمان اور نواب زادہ صاحب یہاں آئے ہیں. میں نے کہا یہاں تو نہیں آئے. آئے ہوں گے. تو میں نے کہا پاگل کے بچے، وہ یہاں نہیں آئے. کہنے لگے ہماری اطلاع ہے کہ آئے ہیں. اتنی بے ہوش میں پھرتے ہیں. بوڑھا 70 سال کا نواب زادہ چل پھر بس بڑی مشکل سکتا ہے، لیکن پوری حکومت بے ہوش. مولانا فضل الرحمان صاحب اللہ اکبر کراچی گئے، پہنچے. یہ بھی شیر دا پتر ہے، خدا دی قسم. میاں شیریں دے شیر ہوں. اس نے بھی وہ کی ان کے ساتھ، وہی پہاڑوں میں چھوڑ گئی، پھر وہاں پہنچ گئے. کا سمجھ آدمی کو ایسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کی حیاتی میں برکت دے. اب ہمارا تو آخری
اگر مرنا ہی ہے تجھے تو یوں مر صحن مقتل میں، ادھر بسمل تڑپتا ہو ادھر قاتل پھڑکتا ہو۔ لیکن پالا ہمارا کن سے پڑا ہے؟ موسم میں گل آتے ہی دیوانوں نے گلستان لوٹ لیا، موسم میں گل آتے ہی دیوانوں نے گلستان لوٹ لیا۔ اوہ کیا کہیے گوشہ گوشہ داما داما لوٹ لیا، غیروں کی بیداد کو بھولے یوں اپنوں نے اپنایا، ظاہر ظاہر ہم دردی کی پنہا پنہا لوٹ لیا۔ لوٹنے والوں نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے اے دوست، زر لوٹا ہے زرداروں کا ننگے غریباں لوٹ لیا۔ رہنما ہم جن کو سمجھے راہ زنی میں یکتا تھے، ہر راہی کو راہ پہ لا کر راہ کا سامان لوٹ لیا۔ نعرہ کیا؟ اسلام آ رہا ہے، اسلام آ رہا ہے۔ اے اسلام دیکھا ہے میرے صدر کا؟ نیا آرڈر جاری کیا ہے، پتہ نہیں واپس لیا ہوگا تو جھوٹ، کہ لگے کہ شناختی کارڈ جو بنواؤ ان پر عورتوں کی تصویریں ضرور ہوں۔ یہ ہوا ہے آرڈر کہ نہیں؟ عورتوں کے شناختی کارڈ پر ان کی تصویر ضرور ہو۔ اسلام کی ابتدا ہے نا صحیح؟ ہاں مولویوں، او سرکاری مولویوں، یہ بھی اسلام ہے؟ تم نہیں کہو گے تو کون کہے گا؟ اللہ اچھا جی، پہلے تو فوٹو لگواؤ، اور فوٹو کون سا ہو؟ اچھا ہے میرے بولی ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ایک جناب صدر صاحب دا